بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے کا ایک بادشاہ جس کی سلطنت بہت ہی پرانی تھی، وہ اپنے دربار میں ایک شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی غسیل طبیعت کا مالک تھا۔ اگر اس کی رعایا میں ذرا برابر بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا اور جو گناہ کرتا اس کو بہت ہی خطرناک سزا سے نوازتا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی رحم نہیں تھا۔ وہ اپنے اصولوں کے معاملے میں بہت سخت تھا، اور جو شخص بھی اس کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا یا پھر اس کے اصولوں کی نافرمانی کرتا تو وہ قدیم زمانے کا بادشاہ اس کو ایسی موت مارتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسلیں بھی اس بادشاہ سے پناہ مانگتی تھی۔ لیکن وہ انتہا کا انصاف پسند تھا۔ وہ بھلے غسیل طبیعت کا مالک تھا، لیکن وہ کبھی بھی ناانصافی کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ وہ سب کو ایک ترازو میں تولتا تھا، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی رعایا اس کی قائل تھی۔ سب لوگ اس بادشاہ کو پسند کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس بادشاہ کے سامنے جا کر آرام سے اپنا مسئلہ بتا نہیں پاتا تھا۔ ہر انسان بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے اس کے وزیر سے ملاقات کر کے اپنا مسئلہ وزیر کو گوش گزارتا تھا۔ اس کے بعد وزیر بادشاہ سے ملاقات کر کے اس آدمی کا مسئلہ بتاتا تھا، اور اس کے بعد وہ آدمی بادشاہ سے ملاقات کر سکتا تھا۔ لیکن ایک روز سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتا رہا تھا، اچانک ہی دربار کا دروازہ کھلا تھا۔ تمام درباری دروازے کی طرف متوجہ ہوئے اور اندر آنے والی ایک عورت کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ وہ عورت زاروں کی طرح روتی ہوئی بادشاہ کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس کی حالت سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ عورت حاملہ ہے، اسی لیے بادشاہ نے فوراً ہی اس کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے۔ کچھ سپاہی اس کے سامنے آ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کی ایک گرجدار آواز پر سب لوگ سر جھکا کر ایک طرف کو ہو گئے، جبکہ وہ عورت بھاگتی ہوئی اس بادشاہ کے قدموں میں گر کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ یہ منظر تمام درباریوں اور اس بادشاہ کو حیران کر گیا تھا۔ نہ جانے اس عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بادشاہ نے فوراً ہی اندر سے ایک کنیز کو بلایا تاکہ وہ اس عورت کو سنبھال سکے۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک تھا، وہ صرف اپنی بیوی کے قریب جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر عورت کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا، اس کے سر پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ عورت ذات کی ہمیشہ عزت کرنے کا قائل تھا۔ محل کے اندر سے کنیز آگی تھی جس نے اس عورت کو بہت جلد سنبھال لیا تھا۔ اس کو مشکیزے میں پانی بڑھ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کچھ سنبھل جائے۔ اس عورت نے پانی کو گھٹا گھٹ اپنے حلق میں انڈیل دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی لمبی مسافت طے کر کے اس بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی ہو۔ وہ جب عورت تھوڑی سنبھل گئی تو وہ قدیم زمانے کا بادشاہ اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے عورت، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں اس حالت میں ہمارے دربار میں حاضری دینی پڑی؟ آخر تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس بادشاہ کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ وہ عورت بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برے طریقے سے کانپ رہے تھے، جبکہ اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ اس عورت کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو دیکھتے ہی سب کو ترس آ رہا تھا۔ وہ عورت زاروں کی طرح روتی جا رہی تھی لیکن حلق سے ایک آواز نہیں نکال رہی تھی۔ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو تحمل سے ایک جگہ بٹھاؤ اور اس کے بعد اس سے پوچھو۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ عورت اس بادشاہ سے اپنا مسئلہ نہیں بول پا رہی۔ جیسے ہی وہ وزیر اس عورت کے قریب آتا، اس عورت نے گھٹی گھٹی آواز میں بولنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی آواز بہت ہی دور سے آئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً ہی وزیر کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ عورت مزید روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں آپ تک بہت مشکل سے پہنچی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس جگہ پر رہتی تھی، لیکن میں یہاں تک جس اذیت سے آئی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں، یا میرا خدا۔ بادشاہ نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ اس عورت کے مسئلے کو بہت غور سے سن رہے تھے، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے دربار میں ایسی کوئی حاملہ عورت آ کر اس طریقے سے روئی۔ یقیناً معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ تھا، تبھی اس کی حالت اتنی زیادہ غیر ہو رہی تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے اغوا کیا گیا، اس کے بعد میرے ساتھ بدکاری کی گئی، اس کے بعد مجھ سے نکاح کیا گیا، اس کے بعد میری عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی رعایا کے لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کس کی بیوی ہوں۔ اس عورت کی آواز میں جو درد تھا وہ وہاں موجود تمام لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بولنا کیا چاہتی ہے۔ اچانک ہی وہ روتے روتے اس کنیز کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ہی حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی دائی کو دکھایا جائے اور اس کی طبیعت کو بحال کر کے اس سے سارا مسئلہ پوچھ کر ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم اس کے مسئلے کو حل کریں
اور جلدی کارروائی کا آغاز کریں۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی، جبکہ وہ بادشاہ اس عورت کی باتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا تھا کہ معلوم کرو کہ یہ عورت کہاں سے آئی ہے اور اس کا خاوند کون ہے اور کس نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس کو اغوا کیا ہے۔ وزیر نے فوراً ہی بادشاہ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا، جبکہ دربار میں بیٹھا وہ قدیم زمانے کا بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑے وقفے بعد اس عورت کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تھی۔ اس کو ایک بار پھر بادشاہ کے محل میں حاضر کیا گیا تھا، کیونکہ جب اس سے مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا مسئلہ خود بادشاہ کو براہ راست بتائے گی، وہ اپنا مسئلہ کسی اور کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ سوائے بادشاہ سلامت کے اس کو کوئی بھی انصاف نہیں دلائے گا۔ لوگوں نے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس کا مسئلہ بادشاہ کو ہی بتایا جائے گا، اس کا حکم ہے کہ تم سے مسئلہ پوچھا جائے۔ لیکن وہ لڑکی بضد تھی کہ وہ صرف اور صرف بادشاہ سلامت کو ہی اپنا مسئلہ بتائے گی، اس لیے وہ ایک بار پھر بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہندو راجا اس عورت کو بہت ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت نظریں نیچے جھکائے اپنا مسئلہ اب دھیمی آواز میں بادشاہ کے گوش گزار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ بہت دور رہتی تھی۔ اس کے باپ، بھائی اور ماں اور اس کی بہن اس سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا گھر جنگل کی طرف تھا، اس لیے اکثر وہ اپنی بہن کے ساتھ پھل وغیرہ توڑنے کے لیے جنگل میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنی بہن کے ہمراہ ہی جنگل میں گشت کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی بہن کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، جس کی وجہ سے اس کی بہن آدھے راستے سے ہی گھر واپس چلی گئی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا کہ میں جنگل کے آخری حصے تک جاؤں، لیکن ہمیشہ میرے ساتھ میری بہن ہوتی تھی تو مجھے آدھے راستے سے ہی کھینچ کر لے جاتی تھی، لیکن میں اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں اکیلی ہی جنگل کے آخری حصے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ مجھے واپسی کا راستہ سمجھ آئے گا بھی یا نہیں۔ بس میں اپنی مرضی کے مطابق چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے جھیل کے کنارے 4 لڑکے نظر آئے۔ وہ لڑکے جسامت میں کافی اچھے تھے، ان کا قد بھی کافی بہترین تھا۔ وہ لوگ شاید شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور واپس کو پلٹنے لگی، لیکن ان چاروں میں سے کسی ایک نے مجھے دیکھ لیا اور اچانک ہی ان میں سے ایک میری طرف لپکا۔ بادشاہ سلامت میں جیسی بھاگنے لگی، ان میں سے ایک نے مجھے بری طریقے سے دبوچ لیا اور نہ جانے میری ناک پر ایسا کیا رکھا کہ میں اپنا ہاتھ کھوتی چلی گئی اور اس آدمی کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ تقریباً 1 دن بعد ایک قبیلے میں کھلی تھی۔ وہ قبیلہ کافی بڑا تھا۔ میں خیمے میں موجود تھی، میرے پاس 1-2 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی جو میرے نین نقش کو نہار رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو ان میں سے ایک عورت فوراً ہی خوش ہو کر باہر کو بھاگی اور اعلانیہ سب کو بتانے لگی کہ مجھے ہوش آ گیا ہے، جبکہ دوسری عورت میرا ماتھا اور میرے گال چومنے لگی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے جو مجھے یہاں لے کر آگے تھے۔ میں ابھی انہی سب چیزوں کو سمجھ رہی تھی کہ مزید کچھ عورتیں خیمے میں آ گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تیری بہو تو بڑی پیاری ہے، سب کا دل بہلا دے گی، بس ہمارے مردوں کو ہم سے دور نہ کرے۔ وہ عورتیں بہت عجیب باتیں کر رہی تھی۔ میں اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میری آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ مجھے بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں وہیں خیمے میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے رات کے پہر ہوش آیا تھا اور میرے قریب وہی بوڑھی عورت تھی۔ اس نے میرے اٹھتے ہی مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور جو خبر اس نے مجھے دی وہ میرے ہوش اڑا گئی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اس عورت سے سوال پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس عورت نے بتایا کہ تمہیں یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ تمہاری شادی ہمارے قبیلے کے لڑکے سے کرائی جائے۔ ہمارے یہاں کا یہی اصول ہے، لڑکی کو ہم لوگ اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شادی اپنے قبیلے کے کسی لڑکے سے کرواتے ہیں اور پھر وہ ہر مرد کا دل بہلاتی ہے، کیونکہ پھر سب قبیلے کے مرد اس عورت کے شوہر بن جاتے ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس عورت کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ غصے والی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا اور باہر چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد ایک پورا خاندان اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس خاندان میں وہ 4 لڑکے شامل تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا آدمی۔ وہ لوگ اس عورت سے کچھ بات چیت کر کے مجھے اپنے خیمے میں لے گئے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ان 4 مردوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک بڑے خیمے میں رہنے کے لیے جگہ دے دی اور اگلی صبح تک میری آنکھوں سے نیند اڑی ہی رہی تھی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ میں بہت ہی خطرناک جگہ پر پھنس چکی ہوں۔ میرے ماں باپ بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ ان لوگوں کی یہ رسم مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ہی معمولی سے گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ہمارے یہاں پر ایسی کوئی بھی رسم ادا نہیں کی جاتی۔ اگلی روز ہی شادیانے بجنے شروع ہو گئے تھے۔
کوئی ناچ رہا تھا، کوئی گا رہا تھا۔ میری شادی ان چاروں کے بڑے بھائی سے کروائی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شادی کے مرحلہ شروع کر دیے گئے تھے۔ میں بہت چیخی، میں بہت چلائی کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گی، میں صرف ایک انسان کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، میں سب کی بیوی نہیں بنوں گی۔ لیکن بادشاہ سلامت میری کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی اور میری زبردستی اس آدمی سے شادی کروا دی گئی۔ اس کے بعد میری زندگی بدتر سے بدترین ہوگی، کیونکہ وہ خاندان بہت ہی عیاش قسم کا تھا۔ شادی کی رات میں اس خیمے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ہی اس خیمے کے اندر میرا شوہر داخل ہوا اور میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ مجھے چھوتا اس سے پہلے میں نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہی کہ دیکھو بھلے میری شادی تم لوگوں کی رسم کے مطابق ہوئی ہے، لیکن میں صرف اور صرف تمہاری بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کو بھی خود کے وجود کو چھونے نہیں دوں گی۔ میں اس کو آج کی رات یہ سب چیزیں بتا دینا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے میرے بالوں کو گدی سے پکڑ لیا اور میرے چہرے پر غراتے ہوئے کہنے لگا، بس کر، چل، بہت سن لی تیری بکواس، ہمارے یہاں کی یہی رسم ہے اور تجھے یہ رسم پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسے بغیرت شخص کو یہ گوارا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد بھی سوئے؟ تو وہ تیز تیز کہکا لگانے لگا۔ دیکھتی دیکھتی اس نے میرے منہ سے شراب لگا دی۔ میں لاکھ جھٹپٹائی، میں نے اس کے ہاتھ کو لاکھ دور کیا، لیکن اس نے میری ایک فریاد نہیں سنی اور تقریباً آدھی بوتل اس نے مجھے پلا دی۔ شراب حلق میں جانے کی دیر تھی کہ میں نشے میں چلی گئی۔ آخری بار جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کی ایک ہی بات سنی تھی، آج تو میں تیرے قریب آ رہا ہوں، کل میرا دوسرا بھائی آئے گا اور اگلے دن تیسرا اور پھر چوتھا، پھر واپس میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اگلی صبح میں جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی بری حالت میں تھی۔ میں ابھی سنبھلتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر کا دوسرا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر تیز تیز کہکا لگانے لگا۔ میں خجل سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلو باہر آ کر کام سنبھالو، بھائی تجھے بلا رہا ہے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر خیمے سے باہر آئی تو میرا شوہر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ ہم سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ میں نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، کیا پتا میں اس کا دل جیت لوں اور وہ میرے ساتھ یہ سب نہ کرے، لیکن اس بدبخت نے اپنے کہنے کے مطابق رات کو اپنے دوسرے بھائی کو بھیج دیا۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں سوچ چکی تھی کہ میں اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ لوگ تو جانور بن چکے تھے، لیکن میں تو ابھی تک انسان اور ہوش و حواس میں تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے پھنکاری کہ تم میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن وہ میری بات سننے کی بجائے اچانک ہی مجھے قابو کر چکا تھا اور کل کی طرح زبردستی میرے حلق میں شراب اونڈیلنے لگا۔ جیسے جیسے میرے حلق میں شراب جاتی رہی میں بالکل ہی ہاتھ سے بیگانہ ہو گئی اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میری حالت بہت ہی خراب تھی۔ اس کے بعد بھی مزید 3-4 دن تک ایسے ہی رہا۔ میں بہت ہی اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر وقت میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات کو میرا شوہر کبھی آتا ہے تو کبھی اس کے بھائی میرے پاس آ کر مجھے شراب پلاتے اور اس کے بعد میرے ساتھ غلط کاری کرتے ہیں۔ کچھ روز بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تو وہ لوگ کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑنے لگے کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے تو دوسرا کہتا کہ میرا بچہ ہے۔ بادشاہ سلامت، میں انسان ہوں یا جانور؟ ان لوگوں نے تو میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ ان کی یہ رسم ہے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی شوہر رہتا ہے جس کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ عورت صرف اس مرد کی ہی بیوی بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، وہاں پر تو دنگل مچا ہوا ہے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہمارا ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے کئی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار ہی میں پکڑی جاتی تھی اور وہ لوگ مجھے بہت ہی اذیت بری سزائیں دیتے تھے۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا پیٹتا تھا، جبکہ اس کے بھائی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کی اماں بھی مجھے ڈیروں ڈیر گالیاں دیتی۔ میں ان سب چیزوں کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میری برداشت جواب دی گئی ہے، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے۔ 1-2 بار میں نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا، لیکن میری ممتا یہ گوارا نہیں کر رہی کہ میں اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دوں۔ وہاں موجود تمام درباری اس عورت کو آبدیدہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا سلطنت کا بادشاہ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس پورے قبیلے کا سر قلم کر دے جس نے یہ بے وجہ کی رسم بنائی ہوئی تھی۔ کتنی شرمناک رسم تھی کہ ایک عورت کو اتنے مرد استعمال کرے۔ غصے کے عالم میں اس بادشاہ کی رگیں پھول چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس خاندان کو دربار میں حاضر کیا جائے، جبکہ اس عورت کو انہوں نے دلاسا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم فوراً اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ تمہارا شوہر کون ہے اور تمہارے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ کس کا ہے۔ جبکہ وہ عورت ایک بار پھر سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں ان درندوں کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں کیسے وہاں سے نکلی ہوں۔ کل جب میرا شوہر اس کے بھائی شکار پر گئے تب میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگی۔ میں کل سے مسلسل بھاگتی جا رہی ہوں۔ میں نے اناج کا ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالا۔
میں بہت بھوکی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اب میں مزید ان لوگوں کے پاس اپنی زندگی بسر کروں۔ بادشاہ نے فوراً اس عورت کو محل کے اندر بھیج دیا تھا اور اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ بھی تبدیل کروا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر نے بادشاہ کو آ کر یہ اطلاع کر دی تھی کہ سپاہیوں کو روانہ کر دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد ہی اس خاندان کو گرفتار کر کے لے آیا جائے گا۔ جبکہ بادشاہ بہت ہی غصے میں تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سلطنت میں ایسا کام بھی ہو رہا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے رسم کے نام پر کتنی گھٹیا رسم بنائی ہوئی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنی نشست سے کھڑے ہوں اور پورے قبیلے کو ہی ختم کر دے۔ وزیر کے کہنے کے ٹھیک مطابق شام تک سپاہی ان چاروں عورتوں اور ان ماں باپ کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے، جبکہ ان لوگوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جب یہ بات اس عورت کو معلوم ہوئی تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ سلطان نے ان 6 بندوں کی طرف دیکھا اور خراتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ اتنے گر چکے ہو کہ ایک عورت ذات کی عزت کرنا تک بھول گئے ہو۔ ایک عورت کو تم لوگوں نے اپنے پیر کی جوتی بنایا ہوا ہے، جبکہ وہ سر کا تاج ہے۔ کون ہے اس عورت کا آدمی؟ بادشاہ کی گرجدار آواز سن کر وہاں کھڑے تمام نفوس ہی کام سے گئے، جبکہ وہ عورت بھی جالی کے پاس کھڑی ہو کر اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی مرد اب آگے نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس عورت نے نفرت سے سر جھٹکا۔ کل تک جو بیوی کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بیوی کو تسلیم کرنے سے بھی گھبرا رہے تھے۔ وہ آگے آ کر یہ بات بتاتی، اس سے پہلے ہی اس عورت کا آدمی آگے کو آیا اور خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تو تم ہو وہ بغیرت شخص جو اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کو بھی استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم ڈوب مرو۔ تم جانتے ہو تمہاری بیوی کس اذیت سے دوچار ہے، وہ بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں کر پا رہی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے۔ وہ آدمی سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا، اس کے حلق سے ایک آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن سلطان نے فوراً ہی اس عورت کو بھی دربار میں طلب کر لیا۔ وہ ایک کنیز کے ساتھ کھڑی ہوئی مکمل طور پر کانپ رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا، جبکہ پیچھے کھڑے اس عورت کے سسرالیوں نے نفرت سے اس عورت کو گھورا تھا۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تم جانتی ہو کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچے کا باپ کون ہے؟ وہ عورت سر نفی میں ہلانے لگی اور کانپتے لہجے میں کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے پاس آ کر شکایت نہ کرتی، میں بے بس ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ایک ترکیب سوچ کر فوراً ہی اپنے وزیر کے ہمراہ اندر سے 4 پیالے منگوائے۔ تمام درباری بادشاہ کو بغور دیکھ رہے تھے۔ فوراً ہی 2 سپاہی ایک بڑی سی تھال میں وہ 4 پیالے رکھ کر لے آئے، جبکہ بادشاہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ میں سے 4 پیالوں میں کچھ ڈالا اور اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ وہ عورت ناسمجھی سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان 4 مردوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، ہم نے جو جڑی بوٹی ان پیالوں میں ڈالی ہے وہ کوئی عام جڑی بوٹی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی پرانی پہاڑی سے منگوائی گئی ہے۔ جو بھی اس پیالے کو پیے گا، اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ یہ 4 پیالے ہیں، تم چاروں بھائی اس پیالے کو پیو گے اور جس بھی بھائی کے منہ سے خون نہیں آئے گا وہی اس بچے کا باپ ہوگا، اور جس کے منہ سے خون آ جائے گا وہ اس بچے کا باپ نہیں ہوگا۔ آگے کھڑا اس عورت کا شوہر حیرانی سے بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ اگر ان لوگوں کے منہ سے خون آتا تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ پیچھے کھڑے اس کے بھائی آگے بڑھتے اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بھائیوں کو روک دیا اور بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگا، جب میرے بھائی رات کے وقت میری بیوی کے قریب جاتے تھے اور اس کو شراب پلا کر خود بھی شراب پی کر ٹن ہو جاتے تھے تو میں کمرے میں جا کر اپنی بیوی کے وجود سے اپنے بھائیوں کو دور کر دیتا تھا، اور رات کے پہر جو مرد قریب آتا تھا میری بیوی کے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہی شوہر یعنی میں ہوتا تھا۔ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہی ہے۔ اگر میرے بھائی یہ پیالہ پئیں گے تو ان کے منہ سے خون آ جائے گا اور اسی وقت ان لوگوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات قبیلے میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے اور اس رسم کو سب لوگ بہت ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب اپنے بھائیوں کو جانے دوں۔ یہ میری عزت ہے اور یہ چیز میری غیرت کو گوارا نہیں کرتی۔ میری بیوی نے پہلی رات کو جب میرے منہ پر تھوک کر یہ بات کہی تھی کہ تم ایک بغیرت شخص ہو جو اپنی بیوی کے قریب اپنے بھائیوں کو لاؤ گے، تبھی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ واقعی میں بغیرت شخص ہوں جو اپنی بیوی کے قریب غیر مردوں کو آنے کی اجازت دوں گا، اور میں نے اسی پل فیصلہ کر لیا تھا کہ میری بیوی کے قریب کوئی بھی مرد نہیں آئے گا۔ رات کو جب میرے بھائی جائیں گے تو میں فوراً ہی اپنے بھائیوں کو اپنی بیوی کے وجود سے الگ کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں اس بات کے بعد مجھے قبیلہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے کسی چیز سے بھی غرض نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی غیر موجودگی نے اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ بیوی ایک بہت ہی انمول چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت ہی مشکل ترین عمل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سے اس نے میری بہت شکایت کی ہے، اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں، لیکن میں بڑے دربار میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پیچھے کر اس کے بھائی حیرانگی بڑی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔
بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں کو دیکھا اور کہنے لگے کیا یہ بات سچ ہے؟ تم لوگ جب اپنی بھابھی کے قریب جاتے تھے تو تم لوگ شراب پیتے تھے۔ وہ لوگ بے ساختہ سر اس بات میں ہلانے لگے اور کہنے لگے جی بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم لوگ تو خود اس بات سے حیران رہتے تھے کہ جب ہم بھابھی کے قریب جانے لگتے تھے تو بھائی ہمیں شراب کیوں پیش کرتے تھے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اس بات کے ہمیشہ ہی خلاف رہے تھے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن جب وہ اپنی بیوی کے قریب ہم لوگوں کو بھیج رہے ہوتے تھے تو خود سامنے سے شراب پیش کرتے تھے۔ یہ بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ منظور ہے یا پھر ہم اس کو کڑی سے کڑی سزا دے کر انصاف دیں؟ وہ عورت سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں بادشاہ سلامت، میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ مجھے بھی اس بات کا احساس بہت بار ہوتا ہے کہ میرے وجود پر میرے شوہر کا ہی لمس ہے، اس کے علاوہ میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، میں ڈر گئی تھی کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں اور میں اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی اس قبیلے سے بہت دور گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر میرا شوہر اس بات کے لیے مان جاتا ہے تو میں اس کا ساتھ قبول کروں گی، نہیں تو مجھے میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ اس عورت کا شوہر یہ بات سنتے ہی کہنے لگا نہیں مجھے یہ بات منظور ہے، ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے کیونکہ مجھے بھی اس رسم کو مزید بڑھاوا نہیں دینا ہے۔ جبکہ اس بادشاہ نے ان سب کی طرف دیکھا اور یہ بات بتائی کہ اس پیالے میں ایسی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے جس کو پی کر سامنے والے کو خون کی الٹی ہو جائے۔ یہ ایک ترکیب تھی حقیقت جاننے کے لیے۔ میں اس آدمی کو دیکھتی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہے، لیکن یہ بتانے سے ڈر رہا تھا، اس لیے سچ کو سامنے لانے کے لیے میں نے یہ پورا منصوبہ بنایا تھا۔ جبکہ اس بادشاہ نے اس قبیلے میں یہ اعلان کر دیا جو بھی ایسی رسم کو بڑھاوا دے گا وہ بے موت مارا جائے گا۔ دوستو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت ہمیشہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ پر بھی یقین کر لیتا ہے، لیکن جو شخص اپنی عقل کا استعمال کر کے سچ کو سامنے لائے وہی اصل سمجھ بوجھ والا شخص ہوتا ہے۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔